بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک آدم علیہ السلام کا خلق سے نکلنا۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی آرام و سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان، بھول چوک نے ظہور کیا، اور یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناعی تھا، نہ کہ مربیانہ مشورہ، اور آخر کار جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد آدم علیہ السلام اور حوا دونوں پتوں سے سطر ڈھانکنے لگے۔ گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا اور آدم علیہ السلام سے باز پرست ہوئی کہ ممانعت کے باوجود یہ حکم عدولی کیسے؟ آدم علیہ السلام آخر آدم علیہ السلام تھے، مقبول بارگاہ الہی تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کو تاویلات کے پردے میں چھپانے کی صحیح نامنشور سے باز رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا سبب تمرد سرکشی نہیں ہے، بلکہ بربنائے بشریت بھول چوک اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عفو درگزر کا خواست گوار ہوں۔ حضرت حق نے ان کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر حق خلافت ادا کریں۔ اس لیے بے تقاضائے حکمت ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم اس کو طرح ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ لہٰذا تم اور حوا علیہ السلام یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو، اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے رفیقہ حیات حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔